السلام علیکم. دنیا پور کی کل ایپیسوڈ آئی اور اس ویک کی ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ڈرامہ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے ڈرامہ ویک ہوتا جا رہا ہے. ڈرامے میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہی ہے جو سٹارٹ میں تھی. خیر کل کی ایپیسوڈ میں کیا ہوا آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ نواب اور ضمیر چچا جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں کیونکہ باہر ان سے ملنے آیا ہوا ہے زبردست کسائی کا بیٹا. اور وہ زبردست کسائی کا بیٹا ان سے ہاتھ ملانے آیا اور ان سے 5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور بدلے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جس کا مرضی مرڈر کروا لو, وہ چاہے نوروز آدم ہو چاہے نواب ہو. اس کے بعد نواب اسے کہتا ہے چلو دیے پیسے لیکن مفت میں نہیں دیے, تو اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہوگا. اور وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا. اور اس کے بعد ضمیر چچا کے ساتھ اس کو بھیج دیتا ہے اسلحے والے روم میں. ضمیر چچا وہاں پہ اسلحے والے روم میں اس کو اسلحہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا چاہیے لے لو کیونکہ ہم شادی کے فوراً بعد حملہ کریں گے. ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ضمیر چچا اس کو ساری خبریں بتا رہے ہیں اور ضمیر چچا جو ہے وہ نوروز آدم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جناب ہمیں سین میں دکھاتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے زبردست کسائی کا بیٹا بہترین جو آیا ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ خیرو جو ہے خیرو نوروز آدم کا جو ملازم ہے وہ آتا ہے جناب میر حسن کے روم میں. وہ آ کے دیکھتا ہے کہ ہر طرف وہی پولیس والا سین جو ہے وہ جاری ہے. اور وہ خیرو جا کے نوروز آدم کو یہ بتا دیتا ہے. جب وہ یہ بتاتا ہے اسی وقت زبردست کسائی کا بیٹا بھی وہاں آتا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے اتنا اسلحہ جمع کیا ہوا ہے اور وہ شادی کے فوراً بعد حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور وہ اس کو وہاں سے بھیج دیتا ہے, کہتا ہے تم ان کے ساتھ ہی آنا, باقی سب پلان کے مطابق ہوگا. اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ میر حسن آتا ہے لیکن میر حسن آگے پوچھتا ہے آپ نے مجھے بلایا, کہتا ہاں کوئی بات کرنی تھی لیکن اب فائدہ نہیں. اس کے بعد صاحب کو دکھاتے ہیں, صاحب اپنی بیگم کے کمرے میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے بیگم سے کہتے ہیں دروازہ بند کر دو. شامیر وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ شامیر کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, جیسا کہ وہ لڑکی جو ہمارے گھر ہر قیمت پہ آنا چاہتی ہے وہ مجھے اور تمہیں مار دینا چاہتی ہے. وہ دنیا پور پہ اپنے باپ کے ساتھ راج کرنا چاہتی ہے, جس پہ شامیر اعتبار نہیں کرتا. لیکن پھر صاحب اس کو 2 ایسی خبریں دیتے ہیں جس سے اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں. پہلی یہ کہ میر حسن ابھی بھی پولیس کے ساتھ کام کر رہا ہے اور پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ دنیا پور کے بارڈر پہ پہنچا دی گئی ہے. اور دوسری یہ کہ مجھے زہر دیا گیا اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. دن دکھاتے ہیں شادی سٹارٹ ہونے کا ڈے آیا ہے. شادی سٹارٹ ہونے کا جیسے ڈے آیا تو ہمیں یہ شیئر کرتے ہیں کہ جناب نواب جب اپنے گھر سے نکلنے لگے ہیں تو وہ گاڑیوں میں اسلحہ بھر رہے ہیں اور وہاں پہ تیار ہو رہی ہے آنا جب تیار ہو رہی ہے تو آنا گن لے کے اٹھتی ہے اور جاتی ہے اس لڑکی کے روم میں جس سے نواب نے ابھی شادی کیا, اور اسے جا کے گن دیتی ہے اور کہتی ہے اگر نواب وہاں سے زندہ واپس آیا تو اسے مار دینا. اور پھر دکھاتے ہیں کہ آنا کو فون آ جاتا ہے. آنا کو فون کس کا آتا ہے, کسی کا آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ صاحب کی طبیعت خراب ہوگی اور اسے شہر لے کے چلے گئے ہیں. اور پھر آنا کہتی ہے کہ میں اب دوبارہ کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتی, تو وہ واپس چلی جاتی ہے. اور دن دکھاتے ہیں صاحب کو جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں اور جب ڈاکٹر اس کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ ہوش میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہوں اور ہوش میں بھی آ جاتا ہوں, اس لیے جو میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو. اور اس کے بعد ہمارے پاس سین آتا ہے جہاں پر نواب آتا ہے اپنے کمرے میں اور نواب اپنے کمرے میں آ کے اس لڑکی کے سامنے جیسے آتا ہے لڑکی اس پہ فائر کرتی ہے لیکن اس کو کوئی فائر لگتا نہیں ہے. اور دین نواب پھر اس کو ظلم کرتا ہے جو جیسا بھی آپ سمجھ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس سین آتا ہے کہ میر حسن جو ہے وہ ہاسپٹل آیا اور پوچھتا ہے کیسے ہیں صاحب. وہ کہتا ہے کہ ابھی ڈاکٹر اندر چیک کر رہے ہیں. اور خیر وہاں پہ اسے پھر احساس دلاتا ہے کہ بھائی تم کہاں تھے. کہتا ہے میں تو ساتھ ہی تھا. کہتا ہے پہلے تم ساتھ تھے پھر تم بہت آگے نکل گئے, ساتھ رہا کرو خیال کرا کرو. اس کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے کہ صاحب جو ہے ان کا زہر کافی پھیل چکا ہے. اور شامیر اندر جاتا ہے. جب شامیر اندر جاتا ہے تو صاحب اسے کہتے ہیں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے دنیا پر کی گدی پہ تمہیں بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خیر وہ چلا جاتا ہے صاحب سے باتیں کرنے کے بعد. اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ صاحب نے کس کو بلایا, خیرو کو بلایا. اور خیرو کو جب صاحب بلاتے ہیں تو صاحب اسے کہتے ہیں کہ آئی جی سے بات ہوئی. وہ کہتا ہے نہیں, کہتا ہے آئی جی سے رابطہ کرو اور پھر میری بات کراؤ. اور پھر دکھاتے ہیں وہ سین جہاں پہ نواب صاحب ضمیر چچا سے بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم سب کچھ جیت رہے ہیں, لیکن نوروز کا کھیل ایسا ہی ہوتا ہے, پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور پھر یکدم ساری بازی پلٹ جاتی ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں آئی جی کا فون آیا ہے اور نوروز آدم سے وہ بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں تمہاری موت کے ساتھ فکس ہو گئی ہے میٹنگ. کو کہتا ہے اچھا. وہ کہتا ہے آپ نے لگتا ہے میرے بارے میں غلط سنا ہے, لوگ کہتے ہیں جو میرے ساتھ مل جاتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا. کہتا تو مجھے خریدنا چاہتے ہو. وہ کہتے ہیں آپ بکنا چاہتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تڑی لگاتا ہے جس میں پھر نوروز آدم کہتا ہے ابے چل. اس کے بعد جناب سین آتا ہے جہاں پہ نواب آتا ہے آنا کے کمرے میں اور اسے آگے اس کی گن دیتا ہے. کہتا ہے مجھے تمہیں مارنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن تم بھی ایسی حرکتیں نہ کرو. اور اس کے بعد آنا دکھاتی ہے, آنا جو ہے وہ گن لے کے جاتی ہے کیونکہ وہ جا رہی ہے نوروز آدم کا پتہ کرنے. اور یہیں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نواب جو ہے وہ اور اس کی جو بیٹی ہے اس کے اوپر نوروز آدم نے ہر صورت قبضہ پانا ہی پانا ہے. اور آئی جی جس نے تڑیاں لگائی ہیں اس کو تو اگلی قسط میں دیکھے گا نوروز آدم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.